السلام علیکم، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کامیابی اور ناکامی کی بنیادی وجہ۔ دنیا میں انسان مختلف کوششیں کرتا ہے تاکہ کامیاب ہو جائے، مختلف اہداف کو حاصل کر لے، لیکن بعض دفعہ کامیابی ہوتی ہے، بعض دفعہ ناکامی ہوتی ہے۔ تو ان دونوں کے اندر جو موسٹ ڈیسائسو فیکٹر ہے، سب سے فیصلہ کن جو وجہ ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ انسان کا کانفیڈنس، لیول آف کانفیڈنس۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ کامیابی حاصل کر لیں گے تو آپ حاصل کر لیتے ہیں، دلیر ہیں، بہادر ہیں، اپنے مشن کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اگر آپ کا کانفیڈنس ڈاؤن ہے، جسے کہتے ہیں مورائل ڈاؤن ہے، تو پھر کامیابی جو ہے وہ ناکامی کی طرف شفٹ ہو جاتی ہے۔ تو اب سوال یہ آتا ہے کہ یہ کانفیڈنس بڑھتا کس چیز سے اور کم کیوں ہو جاتا ہے؟ وجوہات تو بہت ساری ہیں، آپ کو بہت سارے موٹیویشنل اسپیکرز بھی ملیں گے جو اور لاجیکلی کچھ چیزیں بیان کریں گے، لیکن کچھ ایسی لاجکس ہوتی ہیں جو انڈینائبل اور ان چیلنجیبل ہوتی ہیں، جن کو ہمیں اپنانا ہی پڑتا ہے۔ ان میں جو بڑی امپورٹنٹ وجہ ہے، اس میں آپ کو ایگزامپل سے بھی واضح کروں گا، وہ وجہ ہے کہ انسان کا اپنوں کے ساتھ جھگڑنا۔ جب کوئی انسان اپنوں کے ساتھ، اپنی خونی رشتوں کے ساتھ، اپنی برادری میں، اپنی جس قوم ہے، قبیلہ ہے، جو کمیونٹی ہے، وہاں پہ جھگڑتا ہے، تو انسان کا کانفیڈنس جو ہے وہ لوز ہو جاتا ہے۔ باہر کی دنیا میں، آؤٹ آف دس کمیونٹی آپ جب جائیں گے تو آپ کا کانفیڈنس نیچے آ جائے۔ یہ قدرت کا اصول ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض بچے بہت محنتی ہوتے ہیں، بعض لوگ بہت محنتی ہوتے ہیں اور بہت ہارڈ ورکنگ ہونے کے ساتھ ساتھ ذہین بھی ہوتے ہیں اور کام کو سر انجام دینے کی بھرپور صلاحیت بھی رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی ان دفعہ ان کو بعض دفعہ آپ دیکھیں تو وہ بات کرتے ہوئے بزدلی کا سامنا ان کو کرنا پڑ رہا ہوتا ہے۔ کئی جگہوں پہ وہ قابلیت پوری رکھتے ہیں، لیکن انٹرویو آپ ان کا جب لیتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں تو بالکل چھوئی ہوئی ہو جاتے ہیں، بالکل چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ یہ آخر ایسا ہوتا کیوں ہے؟ مختلف لوگ اس کی وجوہات بیان کریں گے کہ جو بچے بہت زیادہ اوپریس کر دیے جاتے ہیں۔ نہیں، یہ صرف وجہ یا یہ ایسی وجہ نہیں ہے جس کو آپ بہت امپورٹنس دیں، جتنی کہ دوسری وجہ ہے، وہ وجہ ہے اپنوں سے جھگڑنا۔ اگر آپ بچے ہیں تو اپنے والدین کے سامنے، اپنے بڑوں کے سامنے آپ کو خاموشی اختیار کرنا پڑے گی۔ بہت دفعہ آپ کو لگے گا وہ غلط ہے، لیکن جب تک کہ غلطی وہ نہ ہو جس کی اصلاح کی آپ قدرت رکھتے ہیں کہ آپ اصلاح کر لیں، تو تب تک آپ کا بولنا مجاز نہیں ہے۔ تو دوسری جانب اگر آپ والدین ہیں، بڑے ہیں، تو آپ کوشش کریں کہ نوبت ہی نہ آئے الجھنے کی، بحث کرنے کی، جھگڑا کرنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ ضروری نہیں کہ آپ والدین ہیں، آپ بڑے بھائی ہیں، آپ کہیں مینیجر ہیں، کسی آرگنائزیشن کے آپ ہیڈ ہیں، تو کوشش کریں نوبت ہی نہ آئے کہ جس میں بات الجھ جائے، بحث تک چلی جائے۔ اور اگر آپ ماتحت ہیں تو اپنے سینئر سے بحث کی نوبت ہی نہ آنے دیں۔ وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ایسا ہی ہے کہ اگر کچھ باتیں ایک بندے نے 2-4 ایکسٹرا کر لی تو آپ خاموش ہو جائیں، تاکہ الجھنا جو ہے یہ نہ پیدا ہو۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل اس کی بہت مضبوط اور بہت اسٹرانگ ہے۔ وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کا ارشاد ہے، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ وَلَا تَنَازَعُوا، جھگڑو مت۔ خالی یہ نہیں، تنازع یہ منازعات سے ہے۔ تو اس باب سے جب آپ کسی ورب کو لے کے آتے ہیں، فعل کو، تو اس کا معنی ہوتا ہے آپس میں باہم مت جھگڑو، باہم مت نزاع کرو، باہم اختلاف نہ کرو۔ کیا ہوگا؟ فتفشلوا، تم بزدل ہو جاؤ۔ جن بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا گھر میں الجھنا نہیں ہوتا، جن کے گھر میں چک چک نہیں ہوتی، وہ بچے باہر بڑے شہروں کی طرح کامیابی حاصل کر رہے ہوتے ہیں، یا وہ بڑے بھی، یا وہ آرگنائزیشن بھی سکسیس کی طرف جا رہی ہوتی ہے۔ لیکن جہاں یہ الجھنا شروع ہو جائے، معاملہ جھگڑے میں آ جائے، چاہے منہ پہ ہو یا پیٹ پیچھے ہو، وہاں وہ آرگنائزیشن کی سکسیس آپ سمجھ لیں سکڑنا شروع ہو جاتی ہے، کامیابی ناکامی کی طرف ڈکلائن ہو جاتا ہے۔ فتفشلوا، تم بزدل ہو جاؤ گے اگر ایسا کرو۔ وتذهب ريحكم، تمہارا وقار چلا جائے گا، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، کانفیڈنس نہیں رہے گا۔ واصبروا، اور صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہاں صبر کا آپ کو پیمانہ تھوڑا سا اور بڑا کرنا پڑے گا تاکہ آپ کا کانفیڈنس مضبوط رہے۔ اگر صرف ایک اس اصول پہ آپ عمل کریں، یقین جانیں کہ آپ گھر کے وہ فرد ہوں گے جو معاشرے کے جس بھی میدان میں اتریں گے کامیابی لے کے آئیں گے، اور اپنے گھروں کو، اپنی آرگنائزیشنز کو، اپنی کمیونٹی کو خود ہی سے جہنم ہمیں نہیں بنانا چاہیے۔ اگر کوئی بڑا ہے تو کچھ چیزیں ہمیں اگنور کر دینی چاہیے، اس کے سامنے ہمیں 2-4 باتیں ایکسٹرا سن لینی چاہیے اگر ہم چھوٹے ہیں۔ اگر ہم بڑے ہیں تو چھوٹے کو ہمیں یہ نوبت آنے ہی نہیں دینی چاہیے کہ وہ بحث کرے، اس سے پہلے ہمیں کمیونیکیشن کلوز کرنی چاہیے، یا اس اینگل سے بات کہنی چاہیے کہ بحث کی نوبت ہی نہ آئے، تاکہ ہمارا آپس میں الجھنا ختم ہو۔ یہ مسلم معاشرے کا سبق تھا اسلام کا، لیکن ہم نے اس کو ایسے بلا دیا کہ ہمارے ملک میں اگر پولیٹیکل پارٹی بھی ہے تو 100 پارٹیاں ہوں گی۔ یونائٹڈ اسٹیٹس میں دیکھ لیں 2 مشہور پارٹی، پاکستان میں کیا ہے، ادھر والی پارٹی ادھر کی، ادھر والی ادھر کی، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچے مخالفت کریں، ہر دفتر، ہر آفس، ہر آرگنائزیشن میں چلے جائیں، لیگ پولنگ چل رہی ہے، تو نتیجہ کیا ہے؟ ترقی نہیں ہوگی۔ اس کے پیچھے جن مائنڈوں نے کھیلا ہے انہوں نے قرآن پڑھ کے کھیلا ہے، لیکن ہم جن کی طرف قرآن نازل کیا گیا، ہم یہ کہیں گے کہ مولوی دقیانوس ہیں، تو پھر مبارک ہو یہ والی چیز ہمیں۔ تو یا اگر ہم قرآن کو کھولیں گے اور اس سے وہ تعلیم جو اللہ نے دی ہے ہماری بہتری کے لیے، تو وہ صرف آخرت کی گارنٹی نہیں ہے کامیابی کی، بلکہ وہ دنیا کی کامیابی کی پہلے گارنٹی ہے۔ تو ہم اس سبق کو اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے، اور ہمیں اپنے کانفیڈنس کو بڑھانا ہوگا تاکہ جس بھی میدان میں ہم اتریں تو کامیابی لے کے سمیٹ کے واپس آئیں۔
تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور خوشیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم, اللہ حافظ.